6 ہجری کو ایک اور واقعہ پیش آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر مول کی بیعت کی تھی، اور انہوں نے جو مول کی بیعت کی تھی اور وہ اپنے دل کے ساتھ کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتے تھے کہ انہوں نے اوپر سے بیعت نہیں کی، بلکہ انہوں نے صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ جو ہے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر مول کی بیعت کی تھی۔ یہ اصل میں واقعے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس واقعے کو صلح حدیبیہ یا واقعہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کی اصل میں بنیاد اس طرح پڑی کہ آپ علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ المنورہ آ جاتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، صبح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے ذکر کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دل کے اندر یعنی ایک جوش پیدا ہوا، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا مکہ المکرمہ کو چھوڑے ہوئے، تقریباً 6 سال کا عرصہ ہو چکا تھا کہ وہ مکہ المکرمہ میں رہنے والے لوگ جب 6 سال تک وہ مکہ المکرمہ سے حرم سے دور رہے، تو جب آپ علیہ السلام نے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میں اور میرے صحابہ عمرہ ادا کر رہے ہیں، اب دوبارہ ان کے دلوں کے اندر یہ جوش پیدا ہوا کہ ہم جا کر عمرہ ادا کریں۔ پھر آپ علیہ السلام یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کا خواب بھی یہ وہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کا خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے، میرا آپ کا خواب یہ وہی، اس کو نہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم اور میں اور آپ بہت ساری وہ خوابیں دیکھتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کی خوابیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام خواب کے اندر جو دیکھتے تھے صبح وہ پورا ہو جاتا تھا۔ یہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حکم دیا کہ عمرے کی تیاری کرو، عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا 6 ہجری، تو جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو آپ علیہ السلام 1500 صحابہ اکرام اور بعض روایات میں 1400 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر عمرے کی ادائیگی کے لیے اور ساتھ قربانی کے جو جانور ہیں ہدی جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، ان کو ساتھ لے کر عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ مکہ المکرمہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کے درمیان 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے حضرت سفیان بن ابی عامر کو، یہ صحابی ہیں، ان کو آپ علیہ السلام نے اپنا جاسوس بنا کر بھیجا، یعنی حالات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ آگے مشرکین مکہ کیا تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بتلایا کہ مشرکین مکہ تو آپ کے خلاف جہاد یعنی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر سے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی اس وقت مشرکین مکہ کے ساتھ تھے۔ یہ 200 اپنے سپاہیوں کو لے کر یہ مقام غنیم میں آپ علیہ السلام مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ادھر سے مشرکین مکہ نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ جب آپ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے مقام غنیم کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، اور دوسرے راستے سے آپ علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب حدیبیہ کون سی جگہ ہے؟ حدیبیہ یہ مکہ المکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا، وہاں اس کا نام تھا۔ یہاں پر آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، اور اس کا بعد حصہ یہ حرم میں داخل ہے، حدیبیہ کا بعد حصہ یہ حدود حرم میں داخل ہے۔ وہاں پر جب آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور آپ علیہ
والسلام نے اپنے ایک صحابی کو پیغام دے کر بھیجا کہ مشرکین مکہ کو یہ کہا جائے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں عمرہ ادا کرنے دیا جائے، 3 دن ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے وہاں رکیں گے، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، ہم کسی جنگ کے لیے نہیں آئے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا تو مشرکین مکہ نے ان صحابی کے اونٹ کو قتل کیا، ان کو ذبح کر دیا، اور ان صحابی کو بھی قتل کرنے لگے، شہید کرنے لگے، لیکن انہوں نے خود ہی آپس میں بد بچاؤ کرایا، یہ صحابی واپس آتے ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے پھر یہ دیکھا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جن کے زمانہ جاہلیت میں ان مشرکین مکہ کے ساتھ تعلقات تھے یا ان کے کوئی خاندان وہاں پر آباد ہوں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بعد خاندان کے لوگ مکہ المکرمہ کے اندر ابھی بھی آباد تھے، وہ مشرک تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا کر ان کو یہ بتلا کر آؤ کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں، مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، واپس نہ جانے دیا، لیکن اس دوران مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو سارے عرب والے لوگ یہ کہیں گے کہ مشرکین مکہ ڈر گئے ہیں، اپنے دشمن سے ڈر گئے ہیں، ان کو اپنے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، لہذا ہم آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ہم حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ قاصد بن کر آئے ہیں، آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو آپ عمرہ کر لیں، لیکن ہم آپ علیہ السلام کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں یہاں پر عمرہ ادا کروں اور تم آپ علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روکے رکھو۔ پھر آخر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر یعنی مکہ المکرمہ میں ہی روک لیا، لیکن ادھر مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہوتی ہے، یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر یہاں پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ کون کون مول کی بیعت کرتا ہے، کون کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا حساب لے گا۔ تو تمام صحابہ کرام 1400 یا 1500 صحابہ کرام سب نے آپ علیہ السلام کے دستے مبارک پر موت کی بیعت کی ہے کہ جب تک ہماری جانوں کے اندر جان ہے، ہمارے اندر ایک خون کا قطرہ بھی موجود ہے، اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ لیکن جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بیعت فرمائی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اس طرح فرما کر بایاں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں۔ کتنا بڑا مقام آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو آپ علیہ السلام نے عثمان کا ہاتھ فرمایا کہ وہ اگر یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے آپ علیہ السلام نے خود بیعت فرمائی۔ اور اس بیعت کا کیا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر اس کی منزل کشی کی ہے، فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا دست مبارک، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہاتھ، اوپر اللہ تعالیٰ کا دست مبارک۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والی بیعت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی منزل کشی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک منزل کشی قرآن کے اندر اس طرح کی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو بھی جانتے تھے کہ انہوں نے سچی بیعت کی تھی، اوپر سے بیعت نہیں کی تھی، ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا، ان کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن آج بعض لوگ انہی صحابہ اکرام کے اوپر تان کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کیا جاتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کیا جاتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کیا جاتا ہے،
حالانکہ ان کی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے، ان کی فضیلت آپ علیہ السلام نے احادیث میں بیان کی ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آج بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں۔ روضہ اقدس کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جگہ ہے، یعنی جو آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے کہ ہمیں ابھی تک علم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی جنتی ہے بھی تو مرنے کے بعد قیامت واقع ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جو ہے جنت کے اندر آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا روضہ یہ جنت ہے۔ اب اتنی مقدس ہستیاں آج ہمارے اس ملک خداداد پاکستان کے اندر ان ہستیوں کے اوپر تان کیا جا رہا ہے، ان کو فاسق اور کافر کہا جا رہا ہے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر مشہور ہوئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، صحابہ کرام نے موت کی بیعت کی، پھر بعد میں علم ہوا کہ ان کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ ان کو روکا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے۔ ان کفار نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جس کا نام عمر بن مسعود ہے۔ ان نے آ کر آپ علیہ السلام سے بات کی۔ بات کے دوران چند واقعات وہ یہ پیش آئے کہ یہ عروہ بن مسعود اس نے آ کر جب آپ علیہ السلام سے بات شروع کی تو بات کرتے دوران اس نے یہ بات کی کہ آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں کہ جب جنگ شروع ہوگی تو یہ بھاگ جائیں گے، اس نے اس طرح کہا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے سخت الفاظ اس کو کہے کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے، یعنی سختی سے اس سے بات کی کہ تم نے یہ توہین کیوں کی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو کیسے چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسرا جب عروہ بن مسعود نے کلام کیا، بات کیا آپ علیہ السلام سے، اس دوران اس کی عادت تھی کہ اس نے بات کرتے کرتے آپ علیہ السلام پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا، جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں بات کرتے بعض دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس کی عادت کی بات آپ علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا بات کرتے ہوئے۔ تو اس وقت ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار کا دستہ زور سے کے ہاتھ پر مارا، اپنے ناپاک ہاتھ کو پیچھے کر۔ اب انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی تھی جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے، چہرہ ڈھپا ہوا ہوتا ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ حالانکہ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جو عروہ بن مسعود جو بات کر رہا تھا اس کے بھتیجے ہیں، وہ یہ اس کے بھتیجے ہیں، لیکن وہ نہیں پہچان سکا کیونکہ سر پر وہ لوہے کا ٹوپ تھا، یعنی وہ جو ٹوپی پہنی جاتی ہے جنگوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس وقت اس عروہ بن مسعود نے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھتیجا ہے۔ بہرحال وہاں پر جو اس نے بات کی، بات نہ بن سکی، وہ واپس چلا گیا۔ انہوں نے ایک اور شخص کو بھیجا مشرکین مکہ نے جس کا نام خلیص آتا ہے، اور یہ خلیص حبشہ کا رہنے والا تھا۔ جب یہ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حبشی لوگ قربانی کے جانور کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا یہ آ رہا ہے تم اپنے قربانی کے جانور کو اس کے سامنے کرو۔ جب قربانی کے جانور اس کے سامنے کیے گئے تو وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور مشرکین مکہ کو یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ اس حدود حرم میں دشمن کو داخل نہیں ہونے دینا۔ یہ لوگ تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی موجود ہیں، لہٰذا ان کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ نے تیسرے آدمی کو بھیجا جس کا نام سہیل بن عمر ہے۔ یہ جب مذاکرات کے لیے آ رہا تھا، آپ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ دور سے آ رہا ہے، اس کا نام سہیل تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم پر معاملہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ سہیل کی سہل سے ہے اور سہل آسانی کو کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں تم پر معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ تو پھر جب یہ سہیل بن عمر آیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر چند شرائط لکھی گئی تھی، جن کے اندر بنیادی شرائط یہ تھی کہ اس سال مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آئندہ سال مسلمان حرم میں آئیں گے، داخل ہوں گے،
اور 3 دن حدود حرم میں رہیں گے اور ان کی تلواریں اپنے نعاموں میں ہوں گی اور 3 دن حدود حرم میں رہنے کی اجازت ہوگی، 3 دن بعد عمرہ کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ صرف یہ اجازت ان کو دی گئی۔ ایک شرط تو یہ لکھی گئی، اور دوسری شرط اس کے اندر یہ لکھی گئی، اگر مشرکین مکہ میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ المنورہ آتا ہے تو اس کو واپس مکہ المکرمہ بھیجا جائے گا، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ظاہری طور پر یہ دب کر صلح تھی، اگر اس کے ظاہری نقشے کو دیکھا جائے تو یہ اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ یہ دب کر صلح ہے، اس کے اوپر دستخط ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر اتنی دب کر صلح کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس طرح حکم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ بہرحال اس کے اندر پھر حکمت کیا تھی؟ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ پہلے جو مشرکین مکہ کے اندر جو مسلمان وہاں پر ہو چکے تھے، مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کے اوپر پابندیاں تھیں، وہ کھل کر دین اسلام کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ جب مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان معاہدہ ہوا تو ان کو کھل کر دین اسلام کا اظہار کرنے کا موقع مل گیا، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو صلح ہوئی تھی، اس صلح کو سب سے پہلے توڑنے والے مشرکین مکہ ہی تھے، اور جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہ صلح حدیبیہ ہی تھی، جو انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ بہرحال جب یہاں پر صلح ہوتی ہے، جب ان کے درمیان صلح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے بھی عرض کیا، اور یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی یہی بات کی جو آپ علیہ السلام کے سامنے کی۔ لیکن اس صلح کے دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سہیل بن عمر جو آپ علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا، عین اس دوران ان کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو کر وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اب شرائط تو طے ہو گئی تھی کہ جو مسلمان ہو کر آئے گا اس کو واپس لوٹایا جائے گا، تو سہیل بن عمر نے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام سے کہ اس کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ ہماری شرط یہاں پر طے ہوئی ہے کہ جو مسلمان ہو کر آئے گا اس کو واپس بھیجا جائے گا، تو لہٰذا آپ اس کو واپس بھیجیں۔ پھر آخر شرائط طے ہو گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجا اور فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ عنہ قریب فتح کے راستے کھول دیں گے۔ بہرحال جب ان کو واپس بھیج دیا گیا، ایک اور صحابی ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہو کر آتے ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہو کر آئے، تو آپ علیہ السلام نے بھی ان کو بھی حکم دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور جب یہ مسلمان ہو کر مدینہ المنورہ میں آئے تو اس وقت مشرکین نے 2 آدمی بھیجے کہ ان کو وصول کرنے کے لیے کہ ان کو واپس لے کر مکہ المکرمہ میں آئے۔ تو جب یہ 2 آدمی آ کر آپ علیہ السلام سے ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصول کرنے کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ لیکن جب ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا تو رسے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد ایک ساحل کی طرف ایک دریا کے کنارے پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ پھر جب وہ وہاں پر رہائش پذیر ہوئے، اب جب مشرکین مکہ کو اور اسی طرح وہاں پر جو مسلمان تھے ان کو علم ہوا کہ ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساحل سمندر پر رہائش پذیر ہیں اور مدینہ المنورہ میں بھی نہیں ہے، اب جو بھی مسلمان ہوتا وہ مدینہ المنورہ میں آنے کے بجائے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاتا، یہاں تک کہ وہاں پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہو گئی، 70 مسلمان وہاں پر رہائش پذیر ہو گئے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ مشرکین مکہ کا جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا، کیونکہ انہوں نے شام جانا ہوتا تھا تو شام جانے کا راستہ وہاں سے گزرتا تھا، جو بھی قافلہ وہاں سے جاتا اس کے خلاف جہاد کرتے، جہاد میں جو مال غنیمت ان مسلمانوں کے قبضے میں آتا اس کو اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ اب مشرکین کے لیے ایک مصیبت ان کے سر پڑ گئی، ان کا جو بھی قافلہ جائے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مال غنیمت بن جائے۔ پھر انہوں نے خود ہی آپ علیہ السلام کو خط بھیجا، پیغام بھیجا کہ ہم یہ اس مطالبے کو ختم کرتے ہیں کہ جو کافر جو مسلمان ہو کر مدینہ المنورہ کی طرف آئے تو ہم اس کو واپس کریں گے، آپ اس کو واپس کریں، یہ جو ہم نے آپ سے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو ہم ختم کرتے ہیں، برائے مہربانی آپ ان کو بلا لیں۔
تو آپ علیہ السلام نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں وہ وہاں پر جو تھے ان سب کو واپس بلایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح فتح مکہ کی راہ ہموار کی انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.